السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے، وہ شفاعت کے بارے میں کہ شفاعت سے کیا مراد ہے، شفاعت کسے کہتے ہیں، شفاعت کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی ہیں، اور شفاعت کے لیے شرطیں کیا کیا ہیں۔ میرے دوستو، جہاں تک شفاعت کے معنی اور مفہوم کا تعلق ہے تو اہل علم نے بیان کیا ہے کہ شفاعت سے مراد یہ ہے کہ التوسط للغیر بجلب منفعت مشروعۃ لہ او دفع مضرۃ عنہ، کہ کسی کی بھلائی کے لیے یا کسی کو بھلائی پہنچانے کے لیے یا اس سے نقصان دہ اور تکلیف دہ چیز کو دور کرنے کے لیے واسطہ اور ذریعہ بننا، سفارش کرنا۔ اور عام طور پر شفاعت کی اہل علم نے دو قسمیں بیان کی ہیں، ایک دنیاوی شفاعت یعنی دنیا میں کی جانے والی شفاعت، اور دوسری اخروی شفاعت یعنی وہ شفاعت جو آخرت میں کی جائے گی۔ دنیاوی شفاعت بھی دو طرح کی ہوتی ہے، جائز اور ناجائز۔ اگر اچھے کام کے لیے ہو تو جائز ہے، اور اگر برائی کے لیے ہو، ظلم اور زیادتی کے لیے ہو، کسی کا حق مارنے کے لیے ہو تو وہ ناجائز ہے۔ اور اسی کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے سورہ نساء کے اندر، آیت نمبر 85، کہ من یشفع شفاعۃ حسنہ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئہ یکن لہ کفل منہا، کہ جو کسی بھلائی اور اچھائی کے لیے شفاعت کرے اسے اس کا حصہ ملے گا، اور جو کسی برائی کے لیے شفاعت کرے اس کا بوجھ وہ اٹھائے گا۔ یعنی اچھائی کے لیے اگر کوئی شفاعت کرے گا دنیا میں تو اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو ملے گا، اور اگر کوئی برائی کے لیے، ظلم و زیادتی کے لیے شفاعت کرے گا تو اس کا گناہ اور اس کا بوجھ وہ خود اٹھائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جائز شفاعت کے لیے خود بھی آگے بڑھتے تھے اور صحابہ کرام کو اس کی ترغیب دیتے تھے، کسی جائز کام کے لیے، کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے فرمایا کہ اشفعوا تؤجروا، شفاعت کرو تو میں اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ملے گا۔ اور بریرہ اور مغیث کے قصے میں جب بریرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ اتأمرنی، اے اللہ کے رسول آپ کیا مجھے حکم دے رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا انما انا اشفع، میں مجرد شفاعت کر رہا ہوں، میں صرف شفاعت کر رہا ہوں۔ تب انہوں نے کہا کہ مجھے مغیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ دنیاوی شفاعت ہوئی، اس میں جائز بھی ہے، جائز کام کے لیے ہو تو جائز ہے، اور ایسی شفاعت کرنے والے کو اجر و ثواب ملے گا۔ اور اگر برائی کے لیے ہو، ناجائز کام کے لیے ہو، ظلم اور زیادتی کے لیے ہو تو پھر وہ ناجائز ہے اور اس پر شفاعت کرنے والے کو گناہ ملے گا۔ دوسری قسم جو شفاعت کی ہے وہ اخروی شفاعت ہے، آخرت میں کی جانے والی شفاعت ہے۔ اور آخرت میں کی جانے والی شفاعت کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ یہ شفاعت قرآن و سنت کے اندر ثابت ہے، اور دو طرح کی وہاں شفاعت ہوگی۔ ایک شفاعت جو مقبول ہوگی اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اہل توحید کے ساتھ خاص ہے، اور دوسری شفاعت جو وہاں مردود ہوگی، کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، وہ مشرکین اور مشرکین کے لیے کی جانے والی شفاعت ہے۔ اور اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ پر کیا ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر اس کے پاس شفاعت کرے۔ اور اسی طرح سے دوسری جگہ یا دوسری آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا ذکر کیا ہے۔ یہ جو مقبول شفاعت آخرت میں ہوگی جو اہل توحید کے ساتھ خاص ہے، اس کے لیے 3 شرطیں ہیں اہل علم نے جیسا کہ بیان کیا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مشفوع لہو، یعنی جس کے لیے شفاعت کی جائے وہ مسلمان ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ شافع اور مشفوع لہو، شفاعت کرنے والے اور جس کے لیے شفاعت کی جائے اس سے اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے
کی شفاعت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کی اجازت ہو، شفاعت کرنے کی اللہ تعالیٰ اجازت اور پرمیشن دے، کیونکہ اللہ کی اجازت کے بغیر وہاں کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، اور سب کی دلیلیں موجود ہیں۔ اور یہ جو مقبول شفاعت آخرت میں ہوگی جو اہل توحید کے ساتھ خاص ہے، اس کی بھی دو قسمیں ہیں، اس کی بھی دو صورتیں ہیں، دو شکلیں ہیں۔ ایک تو عام شفاعت کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء، صالحین، مومنین، فرشتے، ملائکہ اس میں شریک ہوں گے، سب لوگ شفاعت کریں گے کہ اہل توحید کو جنہوں نے دنیا میں معصیت اور گناہ کا ارتکاب کیا انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جائے۔ اور دوسری قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ شفاعت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو شفاعت خاص ہے اس کی بھی کئی شکلیں ہیں، کئی قسمیں ہیں، کئی صورتیں ہیں۔ سب سے عظیم شفاعت اور سب سے بڑی شفاعت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے وہ ہے شفاعت عظمیٰ، جس کو کہا جاتا ہے۔ مخلوق کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ سے شفاعت کریں گے، اور یہی مقام محمود ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے مومنوں کے جنت میں داخل ہونے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، اپنے چچا ابو طالب کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، اور بھی دوسری شفاعت کی قسمیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں۔ تو عام شفاعت اور خاص شفاعت۔ عام شفاعت جس میں سارے انبیاء، صالحین، مومنین، ملائکہ شریک ہوں گے، اور دوسری شفاعت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے اور اس میں کوئی شریک نہیں ہوگا، اس میں سب سے بڑی شفاعت وہ ہے شفاعت عظمیٰ، جس کو کہا جاتا ہے، مخلوق کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے، اور اسی کو مقام محمود کہا گیا جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہوگا۔ تو یہ میرے دوستو شفاعت کا معنی اور مفہوم، شفاعت کی قسمیں، اور شفاعت کے لیے جو شرطیں ہیں جو قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہیں، ان کا ذکر آپ کے سامنے مختصر انداز میں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو جاننے، سننے اور سمجھنے کے بعد اللہ ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق بخشے کہ جس کی وجہ سے یا جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں شفاعت نصیب فرمائے گا، انبیاء اور صالحین کی شفاعت یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان، اسلام، توحید پر جب ہمارا خاتمہ ہو، جان نکلے ایمان پر، اسلام پر، توحید پر، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہماری جان نکلے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔